السلام علیکم دوستو 7 اکتوبر 2023 کی صبح اسرائیل میں 7 روزہ مذہبی چھٹیوں ساکوت ہالیڈیز کا آخری دن تھا۔ ساکوت ہالیڈیز کو اسرائیل میں چیک ساکوت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دن یہودی ہزاروں سال پہلے مصریوں کی غلامی سے آزادی اور صحرائے سینا میں 40 سال کا سفر ختم ہونے کی یاد میں مناتی ہیں، کیونکہ ان 40 سالوں کی صحرا نوردی کے بعد انہیں ان کی سو کالڈ ہولی لینڈ ملی تھی۔ ایک سرسری اندازے کے مطابق یہ داستان کوئی 13ویں صدی قبل مسیح کی ہے۔ مطلب اگر یہ واقعہ کبھی پیش بھی آیا تھا تو یہ آج سے کوئی 3270 سال پہلے کی بات ہوگی، اور اس واقعہ کی واحد ابتدائی تفصیلات ہمیں بائبل کے پہلے حصے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک بک میں ملتی ہیں۔ تو ان 40 سالوں کے دوران جب یہودی اپنی پرامسڈ ہولی لینڈ تلاش کر رہے تھے تو صحرا میں خیمے لگا کر رہتے تھے، مل کر پکاتے کھاتے تھے اور ان کا سفر گردش میں رہتا تھا۔ لیکن جب انہیں پرامسڈ لینڈ مل گئی تو ان کی عید ہو گئی، اور بس اسی خوشی میں وہ یہ تہوار چیک ساکوت مناتے ہیں۔ اسے عربی اور اردو میں عید العرش یا عید الخیام بھی کہتے ہیں۔ خیام یعنی خیمے، بہت سے کیمپس۔ تو اس کی یاد میں یہودی بعض اوقات گھر کی صحنی میں خیمہ لگا لیتے ہیں اور اس کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات بڑی پارٹی کرنا ہو تو صحرا میں یا کسی بھی کھلی جگہ پر کئی خیمے یا ایک بڑا خیمہ لگا کر بھی یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ کبھی کوئی پارٹی بھی رکھ لی جاتی ہے جس میں چیک ساکوت اور ہلا گلا دونوں ساتھ ہو جائیں۔ تو بالکل یہی بات غزہ کے ہمسائے میں مشرقی جانب پر اسرائیلی سیٹلرز کی ایک بستی کوبٹز ریم میں ہو رہا تھا۔ 7 اکتوبر کی صبح کوبٹز کے باہر کھلے کھیتوں میں بھی ایک ایسا ہی خیمہ لگا ہوا تھا۔ اس کیمپ میں کئی ہفتوں سے اعلان کردہ ایک میوزک پارٹی سپر نووا فیسٹیول بھی طے تھا۔ اس میں بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں رات سے موجود تھے، اور غالباً انہیں آج کسی وقت یہاں سے خیمے ہٹا لینا تھے، کیونکہ یہی آخری دن تھا۔ یہ نوجوان سوشل میڈیا سائٹس پر اپنی پکچرز بھی شیئر کر رہے تھے کہ وہ کیسے پارٹی کر رہے ہیں، یعنی ان کی معلومات سب کو مہیا تھی کہ یہاں کتنے لوگ ہیں، کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کی صبح 6 اور 7 بجے کے درمیان کیا ہوا کہ اسی فیسٹیول سے چند کلومیٹر مغرب میں غزہ کے بارڈر پر جو اسرائیل نے 20 فٹ سے اونچی مضبوط باڑ لگائی تھی، اسے ہٹانے کے لیے ایک بلڈوزر آیا۔ یہ دیوار جو عارضی جنگ بندی لائن تھی، اسرائیل اسے ایک بارڈر کی طرح لگا کر غزہ کا برسوں سے محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ تو سیکنڈز میں بلڈوزر نے اسی لوہے اور سٹیل کی مضبوط دیوار کو توڑ مروڑ کر راستہ بنا دیا۔ پھر اس نے باڑ کا جو حصہ گر نہیں سکا اسے مسلسل اٹھائے رکھا، کہ جیسے وہ واپسی کے لیے راستہ کھلا رکھنا چاہ رہا ہو۔ دوستوں، حماس جنگجو جو کہ بلڈوزر کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے نعرے لگاتے ہوئے اسی سپیس سے اسرائیل کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا، اور دوڑتے ہوئے اسی کیمپ کے فیسٹیول پر دھاوا بول دیا۔ اس پر اوپن فائر کھولا گیا، جس کے نتیجے میں 100-200 کے قریب لوگ جو رات بھر جشن مناتے رہے تھے اور اس وقت سوتے جاگتے تھے، یہ مارے گئے۔ جنہوں نے بھاگ کر جان بچانا چاہی ان کے لیے بھی حماس کے جنگجوؤں نے باہر ٹریپ تیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے بھاگتے اسرائیلیوں کو پکڑ کر موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے ذریعے غزہ میں لے جانا شروع کر دیا۔ اس حملے اور انہیں لے جانے کی ویڈیوز بھی سیکنڈ میں پورے اسرائیل اور دنیا میں پھیل گئیں۔ 9 بجے تک پورے اسرائیل کو پتہ لگ چکا تھا کہ غزہ سے حماس نے ایک نئے اور بڑے آپریشن طوفان الاقصی کا آغاز کر دیا ہے۔ دوستو، یہ آپریشن اتنا اچانک اور اتنے بڑے سکیل پر تھا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس اس کے بارے میں بالکل بے خبر تھی۔ اسے اتنے بڑے حملے کی بھنک تک نہیں پڑی تھی۔ لیکن یہ آپریشن صرف ایک علاقے تک محدود نہیں تھا۔ حماس نے زمین سے، ہوا سے اور سمندر سے تینوں اطراف سے اسرائیل پر طوفان الاقصی لانچ کر دیا تھا۔ حملہ آوروں کے ساتھ ان کے میڈیا سیل العلام العسکری کے لوگ بھی تھے جو کہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے تھے، اور ان کی ٹیمز ان ویڈیو کو ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر رہی تھیں۔ دوستو، اس فیسٹیول کے علاوہ 2 اور مقامات سے بھی حماس فائٹرز نے پیدل بارڈر کراس کیا۔ ان میں سے ایک غزہ کے انتہائی جنوبی کنارے میں موجود چیک پوسٹ کریم شیلوم تھی، اور دوسری انتہائی نارتھ میں شمال میں ایریز چیک پوائنٹ کی کراسنگ تھی۔ تو یہ تینوں پوزیشنز ہو گئیں جہاں سے حماس فائٹرز کے القسام برگیڈ نے جدید اسلحے کے ساتھ کراسنگ کی۔ القسام برگیڈ کے ساتھ فلسطینی آزادی کے لیے کام کرنے والی ایک اور تنظیم اسلامک جہاد کے فائٹرز بھی شامل تھے۔ تو اسرائیلی کنٹرول والے علاقے میں پہنچ کر یہ تمام فائٹرز اپنی پلاننگ کے مطابق غزہ بارڈر کے قریب کی 22 چھوٹی چھوٹی یہودی بستیوں میں گھس گئے۔ یہ دراصل وہ غیر قانونی یہودی بستیاں ہیں کہ جن کے خلاف فلسطین اور دنیا کا ایک قابل ذکر حصہ آوازیں اٹھاتا رہتا ہے۔ یہاں صبح نہ تو پولیس تیار تھی اور نہ ہی اسرائیلی فوج موجود تھی۔ یہ سب بستیاں اور یہاں کے لوگ القسام اور اسلامک جہادی تنظیم کے رحم و کرم پر تھے، بالکل ایسے جیسے غزہ اور فلسطین کے عام شہری اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور بمباری کے رحم و کرم پر ہر وقت ہوتے ہیں۔
تو ان 22 اسرائیلی بستیوں سے حماس فائٹرز نے لوگوں کو مارنا اور پکڑنا جاری رکھا۔ کچھ جگہوں پر اسرائیلی پولیس اور فوج نے مزاحمت کی، جس میں غزہ سے آنے والے کچھ فائٹرز شہید بھی ہو گئے، لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ جنگجو کامیابی سے پولیس، فوجی اور عام لوگوں کو اغوا کر کے غزہ منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ کئی اسرائیلیوں کو انہی کے علاقوں میں یرغمال بھی بنا لیا، جہاں پھر کچھ لڑائی کے بعد یا تو جنگجو شہید ہو گئے اور ساتھ میں یرغمالی بھی مارے گئے، یا پھر جنگجو کسی طرح اسرائیلی فورسز کو چکمہ دے کر واپس بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو دوستو یہ دونوں صورتیں ہیں کہ جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن دوستو 7 اکتوبر کے آپریشن طوفان الاقصی میں سب سے حیران کن وہ پیرا گلائیڈرز تھے کہ جنہوں نے نہ جانے کتنی تیاری کے بعد اونچی اسرائیلی باڑ کو کراس کیا اور ٹھیک اسرائیلی ملٹری پوسٹوں کے قریب اترے۔ یہ اسرائیلی پوسٹیں وہ تھیں جو غزہ کے بالکل قریب تھیں، اور ان میں چند ہی اسرائیلی فوجی ایک وقت میں موجود ہوتے تھے۔ ان پر اٹیک کرنے والے پیرا گلائیڈرز کے ساتھ فلمنگ کی پوری ٹیم بھی موجود تھی، جس نے گیمنگ سٹائل میں ویڈیوز بنائی اور جاری کی، اور باقی جگہوں کی طرح یہاں بھی حماس نے چوکیوں سے اسرائیلی فوجیوں کو مارنے یا گرفتار کرنے کا عمل جاری رکھا۔ مقابلے میں حماس فائٹرز بھی کافی تعداد میں شہید ہوئے۔ کچھ اسرائیلی فوجی ایک ٹینک میں چھپ گئے، لیکن وہاں سے بھی حماس اور اسلامک جہاد کے جنگجوؤں نے انہیں ہیچ کھول کر نکالا اور انہی کی گاڑیوں میں ڈال کر غزہ منتقل کر دیا۔ دوستو ان ملٹری بیسز پر موجود درجنوں گاڑیاں بھی انہوں نے جلا دیں اور بہت سی ساتھ لے آئے۔ یہ گاڑیاں اب غزہ کی سڑکوں پر دوڑتی نظر آتی ہیں اور اس کی کئی ویڈیوز اور تصویریں بھی موجود ہیں۔ اس حملے کی ایک اور بالکل نئی بات یہ سامنے آئی کہ حماس نے ڈرون سے اسرائیلی ٹینکوں اور گاڑیوں کو نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ ان کی لائیو فوٹیجز بھی جاری کی۔ ایسے ہی ایک ڈرون کے ذریعے تباہ کیے جانے والے ٹینک کے ساتھ بہت سے نوجوانوں نے فوٹو شوٹ بھی کیا۔ زمین اور فضا کے علاوہ سمندر کی طرف سے جو حماس جنگجو آئے، انہوں نے اسرائیلی ساحلی علاقوں اشکلون اور زیتم پر حملہ کیا۔ یہاں بھی رات سے کچھ پارٹیز جاری تھیں، لیکن ان علاقوں کی زیادہ ڈیٹیل ابھی تک سامنے نہیں آئیں۔ طوفان الاقصی صبح 7 بجے سے کچھ پہلے شروع ہوا تھا، اور یہ ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک تھا، یعنی کئی اطراف سے ایک ساتھ حملہ تھا، لیکن اس میں جس چیز نے سب سے زیادہ قیامت ڈھائی وہ حماس کی طرف سے فائر کیے گئے ہزاروں راکٹس تھے۔ راکٹس فائر کے ساتھ ہی اسرائیلی ڈیفنس سسٹم نے سائرن بجا بجا کر پورے ملک کو الرٹ کر دیا تھا۔ حماس کے مطابق انہوں نے 5000 جبکہ اسرائیلی حکام کے مطابق شروع میں 2200 سے کچھوں پر راکٹس فائر ہوئے، اور یہ راکٹس اسرائیلی کیپٹل تل ابیب اور یروشلم کے قریب تک 9 مختلف شہروں تک گئے، لیکن انہوں نے کوئی بڑا ٹارگٹ ہٹ نہیں کیا۔ وہ اس لیے کہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان میں سے زیادہ تر کو تو ہوا میں ناکارہ کر دیا۔ دراصل حماس کا جو راکٹس فائر سسٹم ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ جو اسے گائیڈ کر سکے۔ القسام کے پاس گائیڈڈ میزائل تھوڑی ہیں، ان کے پاس صرف ہوم میڈ راکٹس ہیں جو توپ کے گولے کی طرح ایک خاص سمت میں جا کر گرتے ہیں، دشمن کو خوفزدہ بھی کرتی ہیں اور اس کا نقصان بھی کرتی ہیں، لیکن ٹھیک ٹھاک کسی ایک ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر پاتے۔ جبکہ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ایک گائیڈڈ میزائل سسٹم ہے، یہ راکٹس کو ٹریک کر کے اس کو آٹومیٹک ٹارگٹ کرتا ہے اور پھر ہوا میں اسے تباہ یا ناکارہ کر دیتا ہے۔ لیکن دوستو اس دفاعی نظام کی بھی ایک حد ہے، ایک کمزوری ہے، اور وہ یہ کہ جتنی زیادہ تعداد میں راکٹس فائر ہوں گے، آئرن ڈوم کے لیے انہیں روکنا اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ اسی لیے آئرن ڈوم ایکٹیو ہونے کے باوجود بھی حماس کی طرف سے پھینکے گئے ہزاروں راکٹس کو اسرائیلی آبادی پر گرنے سے نہیں روک سکا، جن سے بہت زیادہ جانی نقصان بھی ہوا اور سینکڑوں گاڑیاں تباہ بھی ہوئیں، جن کی فوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ دوستو اس سارے حملے میں اسرائیل کو انسانی قیمت کیا چکانی پڑی؟ تو میڈیا اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے 900 کے قریب لوگ ہلاک اور 2000 سے کہیں زیادہ زخمی ہوئے۔ اسرائیلی اخبارات اور حماس کے بیانات کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں کو اغوا کر کے فلسطین میں پہنچایا گیا ان کی تعداد 100 اور 150 کے درمیان ہے۔ تو یہ تھی القسام مشن کی پوری تفصیل جو ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔